یہ کیسی غیر ذمہ دار صحافت ہے؟ کیا پاکستان کے ایک پریسٹیجس ادارے جو پاکستان کی ایک زبردست خفیہ ایجنسی ہے ISI، جو کہ ہمارے ملک کا نام روشن کرتی ہے، ہمارے ملک کے لیے دن رات کام کرتی ہے، اب اس کو بدنام کرتے ہیں اپنی خبروں میں؟ یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے۔ ابھی ریسنٹلی ٹائمز آف انڈیا اور پاکستانی اخبار دی ڈان نے، ڈان نیوز جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے خبر شائع کی ہے کچھ ججز کے حوالے سے کہ جناب انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ISI اس میں ملوث ہے، ججوں کو جو عدلیہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں مداخلت کرتی ہے ISI اس طرح کی۔ تو یہ الزامات کی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اتنا بڑا ادارہ، اتنا بڑا اخبار، اور آپ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ صحافت کر رہے ہیں اور کیچڑ اچھال رہے ہیں، میں تو یہی کہوں گا اداروں پر۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جن جج صاحب کا ذکر کیا جا رہا ہے انہوں نے تو ISI کے کسی بھی بندے کا یا ادارے کا نام تک نہیں لیا۔ سو ہاؤ کین یو ان کا نام آپ کھل کر لے سکتے ہیں کہ جی ISI اس سارے معاملات میں ملوث ہے۔ سو ذمہ دار صحافت تو یہ ہوتی ہے، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو حقائق ہیں آپ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی خبر کو یا اپنے کسی تجزیے کو آپ عوام تک پہنچاتے ہیں، اور اس میں کسی بھی قسم کا جھول نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کی الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے، اور الزام تراشی بھی ایسی کہ آپ ادارے پر الزام لگائیں گے، یہ کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔ دین جو میڈیا کے ادارے ہیں ان کو یہ چاہیے، بلکہ ان کا یہ بنیادی کام ہے، اگر کوئی خبر آتی ہے، اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو کم از کم آپ اس کو آنر کرنے سے پہلے یا اس کو پبلش کرنے سے پہلے آپ اس کی تحقیق تو کر لیں۔ بنا تحقیق کے تو آپ کچھ کر سکتے نہیں ہیں زندگی میں۔ ایون قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ آپ پہلے تحقیق کریں، اگر آپ تک کوئی خبر پہنچائی جاتی ہے تو آپ کس طرح سے بغیر تحقیق کے چیزوں کو آگے پھیلا دیتے ہیں؟ پھر وہی خبر غلط رنگ اختیار کر جاتی ہے، اور پھر وہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر جب چیز پھیلتی ہے تو پھر پھیلتی چلی جاتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا اس کو۔ تو نہ پھر یہ جو الزامات ہیں بے بنیاد جو لگائے جاتے ہیں، اس سے ادارے کی ساکھ تو اس پر ظاہر سی بات ہے پھر خرابی آتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، اس کی ساکھ خراب ہوتی ہے، لیکن آپ کی جو اپنی کریڈیبلٹی ہے ایز این اخبار، ایز این ادارہ، ایز این نیوز چینل، ایز این کوئی بھی جو آپ کے ڈسٹریبیوشن کے معاملات ہوتے ہیں، اس کی بھی تو پھر ساکھ خراب ہوتی ہے نا۔ لوگ کیسے پھر آپ کی خبروں پر یقین کریں گے؟ کیسے پھر آپ وہ ایک پریسٹیجیس ادارہ کہلائیں گے، پریسٹیجیس اخبار کہلائیں گے آپ کے، جس کی خبر پڑھ کر لوگ آپ پر یقین کریں گے؟ پھر ایسا ختم ہونا شروع ہو جائے گا نا۔ تو یہ غیر ذمہ داری ختم ہونی چاہیے۔ تو ڈان اخبار ہو یا کوئی نیوز چینل ہو، اس کو چاہیے کہ پہلے آپ تحقیق کریں، خاص کر کے ان خبروں کی کہ جن کے ساتھ ادارے انوالو ہوتے ہیں، ملک کی عزت انوالو ہوتی ہے، ملک کی سالمیت کا مسائل ہوتے ہیں۔ آپ کی وہ پنجابی چ کہتے ہیں عزت بسیدہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اب سارے عالم میں یہ چیز پھیلے گی نا کہ جناب جو خفیہ ایجنسی ہے ملک کی ISI، وہ جناب وہ ججز کے کام میں مداخلت کرتی ہے، اور جو کیسز ہوتے ہیں، جو فیصلے ہوتے ہیں، ان میں جناب وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے پھر لوگ اس پر تبصرے کریں گے۔ ساری دنیا گلوبل ولیج ہے نا، دنیا چھوٹی سی دنیا ہے، تو اب کس طرح کس کا منہ آپ بند کریں گے؟ تو یہ تو ہمارا کام ہے، یہ جو صحافی جو ہماری صحافت ہے ساری یہاں پر، اور جتنے بھی نیوز چینل اور اخبار کام کریں، تو ان کا کام ہے کہ وہ ایک پازیٹیو چہرہ بیان کریں اداروں کا اور باقی سب کا، تاکہ دنیا بھی ہمیں پازیٹیولی لے۔ سو یہ جو خبریں ہیں، اس سے اب ملکی سالمیت کو تو کون ٹھیس پہنچا سکتا ہے، لیکن جو جمہوریت ہے اور جو ہمارے اس سے منسلک جو چیزیں ہیں، الٹیمیٹلی ان پر انگلیاں اٹھتی ہیں، ان پر نقصان ہوتا ہے، جو ٹھیس پہنچتی ہے ان کو، یہ نہیں پہنچنی چاہیے۔ سو اگین میں اس چیز پر انسسٹ کروں گا کہ اداروں کو چاہیے، جو صحافتی ادارے ہیں، کہ وہ خبر لگانے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کریں، اور اپنے کسی بھی قومی ادارے، خواہ وہ عدلیہ ہو، خواہ وہ ہماری فوج ہو، ISI ہو، یا دیگر ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں، کم از کم آپ ان پر خیال کیجئے، اور ان کے خلاف یا ایسی کوئی خبر نہ لگائیں کہ جن سے ان پر انگلیاں اٹھیں اور ان کے جو مسائل ان کے لیے پیدا ہوں۔ سو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو اس کو کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔